السلام علیکم، میں حاضر ہوں فروہ خالد کے ناول میں تیری چوگن کے ساتھ۔ سب سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جائیں سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ایک اچھی سی بات شیئر کرتے چلیں۔ اگر آپ کو کسی منزل کی چاہ ہے اور آپ سفر پر بھی چل نکلے ہیں، سفر میں آنے والی تکلیف دہ رکاوٹیں جو کہ آپ کو تھکا دیں، تکلیف میں مبتلا کر دیں، ان سے مت گھبرائیں جب تک کہ آپ اپنا سفر مکمل نہ کر لیں اور منزل حاصل نہ کر لیں۔ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو ہی منزل عطا کرتے ہیں۔ جی تو ناول شروع کرتے ہیں۔ ناول نیم میں تیری چوگن، ریٹن بائی فروہ خالد، قسط نمبر 8۔ اناویہ تک ساری باتیں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی اسفندیار یوں مکر جائے گا۔ وہ شاہویر سلطان کا کیا جانے والا فیصلہ تو واقعی اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ وہ اب کسی قیمت پر اس نکاح سے نہیں بچ سکتی تھی۔ نبیلہ بیگم نے اسے نکاح خواہ کے آنے کا بتاتے اس کے اوپر اس کی شال ڈال دی تھی۔ اناویہ نکاح نامے پر سائن کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہاں کھڑی مہروز بیگم نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ میرے پوتے کو کوئی تکلیف مت دینا ورنہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ مہروز بیگم نے نکاح کے مبارکباد دینے کے بجائے اس کے کانوں میں اپنے نفرت میں ڈوبے جملے انڈیلے تھے جو سنتی اناویہ مزید سسک اٹھی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کا کھیل تھا وہ اور اسے اناویہ اکبر سے اناویہ شاہویر سلطان بنا دیا گیا۔ اناویہ نے کسی قسم کے بھی بناؤ سنگھار سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے سب کو اپنے کمرے سے بھی نکال دیا تھا۔ وہ اس وقت صرف تنہا رہنا چاہتی تھی۔ سب کو بھیجنے کے بعد وہ بیڈ پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اپنے غم میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے شاہویر کے روم میں آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ چلتا ہوا اناویہ کے قریب آن کھڑا ہوا تھا جو بیڈ پر منہ کے بل گری رونے میں پوری طرح سے مصروف تھی۔ شاہویر ایک گہری سانس ہوا میں خارج کرتا اس کے سسکتے بلکتے نازک وجود پر ایک نظر ڈالتا جھکا تھا اور اناویہ کو بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچتا اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ اس کی اس جارحانہ حرکت کے جواب میں اناویہ کے ہونٹوں سے کرہ برآمد ہوئی تھی۔ شاہویر کے یوں کھینچنے پر اناویہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے خوبصورت بال اس کے نازک وجود کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ آنسوؤں سے دھلی دھلائی موہنی صورت بنا دوپٹے کے لرزتا کانپتا اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کو کوشش کرتا اس کا نازک سراپا، جس سے شاہویر نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں جبکہ ہونٹوں کا زخم ہنوز تھا۔ دور رہو مجھ سے تم، شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے، اناویہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی چلائی تھی۔ بس بہت ہوگی تمہاری من مانی، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ خبردار جو اس کے بعد تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، کیونکہ اب ان حسین لبوں پر تالا لگانے کا پرمٹ آ چکا ہے میرے پاس۔ اس کی نازک کمر کو اپنے بازو کے شکنجے میں لپیٹ لیتے شاہویر اسے اپنے قریب کرتا غصے کے عالم میں بولتا۔ اناویہ کی بولتی وہیں بند کر گیا تھا۔ اناویہ نے خوف زدہ نگاہوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا تھا جو اب پورے انہماک کے ساتھ اس کے زخمی ہونٹ کا معائنہ کر رہا تھا۔ شاہویر نے انگوٹھے کی مدد سے اناویہ کے زخم کو چھوا تھا جس پر اناویہ کے ہونٹوں سے سسکاری بلند ہوئی تھی۔ ساتھ ہی
ہونٹوں سے آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ خود کو اذیت دینا چھوڑ دو ناویہ شاہویر، جب میں نے اذیت دینا شروع کیا تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شاہویر اس کے لرزتے کانپتے نازک وجود کو باہوں میں سمیٹتا دراز سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے اناویہ کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اناویہ نے اس کی گود سے اٹھنا چاہا تھا مگر شاہویر کی مضبوط گرفت سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی شاہویر سلطان پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ تمہیں صرف مجھ سے ہی لڑنا آتا ہے کیا؟ سب کے سامنے کیوں نہیں آواز نکلتی تمہاری؟ روئی کی مدد سے اس کا زخم صاف کرتے شاہویر اسے نرمی بھرے انداز میں ڈپٹ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو دیکھتے شاہویر نے سوالیہ نگاہوں سے اناویہ کی جانب دیکھا تھا، جس پر اناویہ نے بنا کوئی جواب دیے اس کی جانب سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ یہ بھی اس کے غصے کا ایک سٹیج تھا جب وہ بات کرنا ہی بند کر دیتی تھی۔ شاہویر سلطان اس سے دور رہ کر بھی اس کے مزاج کے ہر رنگ سے واقف تھا۔ وہ اس کے زخم پر دوا لگا چکا تھا۔ اناویہ جلدی سے اس کا حصار توڑتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ تم جتنا مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی میں اتنا تمہارے قریب آؤں گا۔ تمہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ شاہویر بھی اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب پیش قدمی کر چکا تھا۔ شاہویر کی گہری بے باک نگاہیں اناویہ کے بنا دوپٹے کے نازک وجود پر ٹکی ہوئی تھی جو محسوس کرتے اناویہ خود میں سمٹی تھی۔ میرے دل میں صرف اور صرف اسود یار ہے، میں اسے محبت کرتی ہوں۔ تم میرے وجود کو تو حاصل کر لو گے مگر میرے دل تک کبھی رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اناویہ نے اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بیڈ کی چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لی تھی۔ میری نگاہ میں ہو کر کسی محرم کا اپنے زبان پر ذکر لا کر کیوں گناہ گار ہو رہی ہو؟ مسز اناویہ شاہویر، مجھے غصہ دلانے کو کوئی اور طریقہ سوچو۔ شاہویر نے اس پر طنز کرتے بیڈ پر پڑی چادر کا دوسرا کونا اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اناویہ اس کی اس حرکت سے انجان چادر سمیت اس کی جانب کھنچی چلی گئی تھی۔ خرم شیخ دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑا نام تھا، فلم انڈسٹری کا جانا مانا ستارہ۔ اس نے بہت کم وقت میں اپنی ذہانت اور بے پناہ حسن کی وجہ سے اپنا ایک نام بنا لیا تھا۔ 25 سال کی عمر میں وہ ایک کامیاب ترین ایکٹریس بن چکی تھی۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر والے کون تھے، کہاں رہتے تھے، بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی جان نہیں پایا تھا۔ ہمیشہ اس کے ہر انٹرویو میں جب بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جاتا خرم شیخ کے پاس خاموشی اور آنکھوں میں ہلکورے لیتی اذیت کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی، میں اپنی فیملی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہاں تک کہ اس کے قریبی دوستوں کو بھی اجازت نہیں تھی اس کی فیملی کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنے کی۔ وہ ہمیشہ اپنی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، جیسے اسے کسی سے بہت زیادہ خطرہ ہو۔ ہر وقت اس کے گھر کے اندر اور باہر گارڈز تعینات رہتے تھے۔ اس کے خاص دوستوں کے سوا کسی کو بھی اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر طرف جہاں وہ پوری دنیا کو اپنے قدموں تلے رون دینے کا غرور رکھتی تھی، وہیں دوسری جانب اس کی آنکھوں میں پنپتا خوف اور ایک عجیب سی اذیت اس کے حسن کو مزید تو آشفتہ بنا دیتی تھی۔ بہت سے لوگ اس کے دیوانے تھے مگر اتنے سارے لوگوں میں اسے صرف فہمان خان ہی پسند آیا تھا۔
وجہ صرف یہی تھی کہ باقی کے تمام لوگوں کی طرح اس نے کبھی فہمان کی آنکھوں میں اپنے لیے ہوس نہیں دیکھی تھی۔ فہمان ہی وہ واحد شخص تھا جس نے خرم شیخ پر ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کی تھی، اور فہمان کی یہی بات خرم کو بہت زیادہ پسند آئی تھی، اس لیے خرم شیخ نے پہلی بار کسی کی جانب ہاتھ بڑھاتے پہل کی تھی، لیکن فہمان نے اس کے اپنی جانب بڑھتے قدموں کو بہت بے دردی کے ساتھ پہلے سٹیج پر ہی روک دیا تھا۔ فہمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے خرم جیسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جو بات خرم شیخ جیسے خود پسند اور مغرور لڑکی کے لیے ہضم کر پانا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے اس نے فہمان کے ہی خاص آدمیوں میں سے ایک کو خرید لیا تھا تاکہ کوئی گیم چلا کر فہمان کو بلیک میل کر کے اس کے قریب کر سکے۔ جس انسان نے اسے ٹھکرایا تھا وہ اسے ہی اپنے قدموں میں گرانا چاہتی تھی۔ خرم ہر شے کو پاور اور پیسے کی بنا پر حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اسے کسی نئی مصیبت میں ڈال دے گا کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے ہی فہمان کبیر خان سے مدد مانگنی پڑ جائے گی۔ خرم جان چکی تھی اس بار اس کا دشمن بہت زیادہ طاقتور تھا، جس سے بچنے کے لیے اسے فہمان جیسے مضبوط سہارے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ خرم کی جانے والی سازشوں کے باوجود فہمان کبیر خان نے اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ فہمان کبیر خان تھا جو دشمنوں کی مدد کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ مگر اس نے خرم کو آج بھی زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی، کیونکہ اس کا سارا دھیان نہایت ہی معصومانہ انداز میں اس کی جاسوسی کرتی محمل قریشی اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ وہ سیدھا محمل کے پاس گیا تھا، جبکہ خرم آگ اگلتی نگاہوں سے فہمان کو محمل کے قریب کھڑا دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک سیکنڈ لگا تھا فہمان کی محمل کے لیے پسندیدگی بھاپنے کے لیے، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح دیکھ رہی تھی کہ محمل قریشی بے وقوفی کی انتہا کرتی ہیرے کو چھوڑ کر کوئلے کو تھامنے کی چاہ میں تھی۔ خرم وہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی، باہر اس کے گارڈز پوری طرح سے چوکنا ہوتے اس کی آمد کے منتظر تھے، جب اچانک پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ خرم نے گھبرا کر گھپ اندھیرے کو دیکھا تھا، اس کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا الارم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر پاتی، کسی نے اس کے نہایت قریب آتے پہلے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک ہونٹوں پر جمایا تھا اور پھر دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر لپیٹتے وہ خرم کو اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ خرم ہاتھ پیر چلاتی اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ شخص اسے چھوڑنے کی نیت سے بالکل نہیں آیا تھا۔ وہ اسے لیے کسی کمرے میں داخل ہوا تھا، نہ جانے وہ اس گھپ اندھیرے میں بھی اتنی سپیڈ اور دھیان سے کیسے چل پا رہا تھا۔ روم میں داخل ہوتے سب سے پہلے اس نے دروازہ لاک کیا تھا، جس کے ساتھ اس نے خرم کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ تم اس سے پہلے کہ خرم کچھ بول پاتی، وہ اس کی کمر کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے شکنجے میں جکڑتا، اسے دروازے سے لگا کر اوپر اٹھاتا، اس کے گداز رس بھرے ہونٹوں پر جھکتا، اس کی سانسیں اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا تھا۔ اس شخص کا لمس اتنا بے دردی اور بے رحمی لیے ہوئے تھا کہ خرم تڑپ اٹھی تھی، اسے اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہوئے تھے، کمر پر کھبی اس کی ہتھیلیاں الگ اذیت سے دوچار کر رہی تھیں۔ وہ ایسے ہی اس کی سانسوں سے کھیلتا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے لمس میں مزید سختی بھرتا جا رہا تھا۔ خرم کو اس کا ایک ہاتھ اپنے بلاؤز سے جھانکتے گلے پر محسوس ہوا تھا، اس کی انگاروں بھرا لمس اپنی گردن سے نچلے حصے پر محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اسے اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی، اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا، مگر مقابل کا غصہ تو جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ اس پارٹی میں میری جاسوسی کرنے آئی ہیں؟
محمل جو فہمان کی آنکھوں کے سامنے سے اچانک غائب ہو جانے پر وہیں پھولوں کے پیچھے چھپے چاروں جانب متلاشی نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ اپنے کانوں کے نہایت ہی قریب سنائی دیتی اس کی گمبھیر سرگوشی پر محمل اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی، جس کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا کر پھر سے گرنے کو تھی، مگر اس بار فہمان کبیر خان نے اپنے بازو پھیلا کر اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا، جبکہ محمل اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر گھبراہٹ کے مارے لال ہوئی تھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری فہمان خان؟ محمل نے اس کے حصار سے نکلتے وہاں سے جانا چاہا تھا، جب فہمان اس کے راستے میں حائل ہوتا اس کے جانے کی ساری راہیں مسدود کر گیا تھا۔ تبریز عالم کے نزدیک تمہاری کتنی اہمیت ہے، دیکھ لیا نا تم نے آج؟ کیا اب بھی میرے پاس نہیں آنا چاہو گی تم؟ فہمان کی نگاہیں اس کے حسین سراپے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی بات پر محمل نے تب کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم دنیا کے آخری مرد بھی ہوئے نا، تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی، اتنی نفرت کرتی ہوں تم سے۔ محمل قریشی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا، مگر میں تو تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، جیسے تبریز عالم کی راتیں رنگین کر رہی ہو، کچھ ہم پر بھی مہربانی کر دو۔ فہمان اس کے ماتھے پر آئے خوبصورت بالوں کو چھوتا محمل پر ایک بار پھر بہت گہرا وار کر گیا تھا۔ تم گھٹیا انسان! محمل اب کی بار اتنے گھٹیا الفاظ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے پھر سے فہمان پر ہاتھ اٹھانا چاہا تھا، جب ایک بار پھر فہمان بیچ میں ہی تھام کر اس کے نازک وجود کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ میں بہت نرمی اور پیار سے تمہیں اپنے پاس آنے کا کہہ رہا ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان کر خود کو میری دسترس میں سونپ دو، کیونکہ آنا تو تمہیں میری باہوں میں ہی ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس تبریز عالم سے اپنا پیچھا چھڑا لو، اور ہاں، اب دوبارہ اس کے ساتھ کسی پارٹی میں مت نظر آنا تم مجھے، ورنہ… فہمان ایک بار پھر اس کے گلابی گال پر چٹکی کاٹتا اپنی بات ادھوری چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ محمل ساکت سی کھڑی اس کی چوڑی پشت کو گھور رہی تھی جو وہاں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے تبریز۔ محمل مزید اس شخص کا ٹارچر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ دو ٹوک بات کرتے تبریز کے پاس آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بس آپ سب سے درخواست ہے کہ ہماری ہر کاوش کے ساتھ آپ اپنی آراء بھی ضرور دیا کریں، تاکہ ہمیں اپنی بہتری کرنے کے لیے الفاظ میں